بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میں اپنی زندگی کی وہ رات کیسے بھول سکتی ہوں جب میں دلہن بن کر بیٹھی ہوئی تھی، لیکن میرے اندر ارمان نام کی کوئی چیز بھی نہیں تھی۔ میرا دولہا ابھی کمرے میں نہیں آیا تھا اور مجھے عجیب سی گھٹن کا احساس محسوس ہو رہا تھا۔ کمرہ پوری طرح پھولوں سے سجا ہوا تھا، لیکن پھولوں کی یہ خوشبو مجھے کوئی خوشی نہیں دے پائی تھی، کیونکہ میرے دل کی دنیا ہی لٹ چکی تھی۔ میں اماں نے میری شادی میری مرضی کے خلاف کر دی تھی، جبکہ میں اپنے دوست کے بھائی ارباز سے محبت کرتی تھی۔ لیکن اماں نے نہ جانے کس سے میرا رشتہ طے کر دیا تھا اور مجھے تصویر دکھانا تک گوارا نہیں کیا تھا، اور نہ ہی میں نے اماں سے اس بات پر کوئی اصرار کیا تھا۔ جب ارباز نہیں تو پھر کوئی بھی ہوتا، کیا فرق پڑنا تھا؟ لیکن مجھے کیا پتہ تھا کہ میری اماں تو اس بات کا بھرپور فائدہ اٹھائے گی اور میری شادی ایک ایسے مرد سے کر دے گی جو کسی قابل ہی نہیں تھا۔ سیج پر بیٹھ کر آنے والے وقت کے بارے میں سوچ کر ہی مجھے نفرت کا احساس ہو رہا تھا۔ میں ارباز کی جگہ کسی اور کو نہیں دینا چاہتا، لیکن اس وقت میرے قدموں تلے زمین ہی نکل گئی جب دو کانپتے ہوئے جھریوں زدہ ہاتھوں نے میرا گھونگھٹ اٹھایا۔ اپنے دولہا پر نظر پڑتے ہی میری تو چیخ نکلتے نکلتے رہ گئی تھی، اور وہ دیکھنے میں 100 سال سے بھی زیادہ کا معلوم ہو رہا تھا، اور میں تو ابھی 18 سال کی ہوئی تھی۔ پہلے تو مجھے لگا کہ شاید دولہے کی جگہ کوئی خاندان کا بزرگ کمرے میں آ گیا ہے، لیکن جب اس نے مجھے میری دلہن کہہ کر مخاطب کیا تو مجھے یقین آ گیا تھا کہ یہی میرا دولہا ہے۔ لیکن میری ماں میرے ساتھ کیسے ایسا کر سکتی تھی؟ یہ سوچ کر میری روح کانپ گئی تھی کہ مجھے اپنی آنے والی زندگی اس بوڑھے کے ساتھ گزارنی ہوگی۔ اس کا ہڈیوں والا چہرہ اور کانپتا ہوا وجود دیکھ کر میرے رونگٹے کھڑے ہو رہے تھے۔ جو بھی تھا، میں اس شخص کو کسی طرح اپنا شوہر نہیں مان سکتی تھی۔ اس نے اپنے انہی لرزتے ہوئے کانپتے ہاتھوں سے 4 سونے کے کڑے نکال کر میرے ہاتھوں میں پہنانے کی کوشش کی تو میں فوراً ہی اٹھ کر کھڑی ہو گئی۔ اس کے لیے تو اپنے ہاتھوں پر قابو کرنا بھی مشکل تھا۔ میرے لیے سب کچھ اتنا غیر متوقع تھا کہ میں خود کو سنبھال بھی نہیں پائی تھی۔ اب بھی یہ سب مجھے خواب کی طرح معلوم ہو رہا تھا۔ مجھے ابھی اور اسی وقت اپنے گھر واپس جانا تھا۔ میں اب اس بڑے کے ساتھ زندگی نبھا نہیں سکتی تھی۔ میں نے اپنی اس بوڑھے شوہر کا ہاتھ بری طرح جھٹکا تو سارے کڑے زمین پر گر گئے اور میرا خون بری طرح کھول رہا تھا۔ شادی کے نام پر مجھ سے دھوکہ کیا گیا تھا، مجھے دفن کر دیا گیا تھا، اور یہ بات مجھے کسی صورت قبول نہیں تھی۔ میرا نام بانو تھا اور میں کم عمر ہونے کے ساتھ ساتھ بہت ہی خوبصورت اور پرکشش بھی تھی۔ جو مجھے دیکھتا میری تعریف کیے بنا نہ رہ پاتا۔ ہر کوئی پہلی نظر میں ہی میری خوبصورتی کا دیوانہ ہو جاتا۔ ارباز تو پوری طرح میرا عاشق تھا۔ وہ میری اسکول کی سہیلی کا بھائی تھا اور پچھلے 4 سال سے میری محبت میں پوری طرح ڈوبا ہوا تھا۔ اس کی محبت پا کر میں خود کو بہت خوش قسمت محسوس کر رہی تھی، لیکن مجھے کیا خبر تھی کہ میری قسمت اتنی مجھے اپنے لیے کسی شہزادے کی تو ہرگز توقع نہیں تھی، لیکن اس قدر عمر رسیدہ انسان کو قبول کرنا بھی ممکن نہیں تھا۔ میرے ساتھ بہت بڑا دھوکہ ہوا تھا، اور یہ دھوکہ میری ماں نے ہی کیا تھا۔ وہ بڑھاپے میں مجھے بار بار میری پیاری دلہن کہہ رہا تھا، لیکن مجھے اس سے کوئی غرض نہ تھی۔ اسے تو شاید ٹھیک سے دکھائی بھی نہیں دے رہا تھا۔ مجھے اپنے حسن پر بڑا ناز تھا، اور میں ہمیشہ یہی سوچتی تھی کہ میرا شوہر تو پہلے ہی نظر میں گھائل ہو جائے گا، لیکن یہاں تو معاملہ ہی الٹ ہو چکا تھا۔ میرے شوہر کی بینائی کچھ ٹھیک ہوتی تو اسے میں صحیح طرح سے نظر آتی۔ میں اس کی بات سنی انسنی کرتے ہوئے کمرے سے باہر نکل آئی۔ باہر کچھ جوان عورتیں موجود تھیں جو مجھے دیکھ کر ہنستے ہوئے کہنے لگیں کہ شادی کی رات تم کیوں کمرہ چھوڑ کر نکل آئی ہو؟ واپس کمرے میں چلی جاؤ، ہمارا دادا تمہارے بغیر اداس نہ ہو جائے۔ ان کی ہنسی میں چھپا تمسخر مجھے بخوبی سمجھ آ گیا تھا، اور میں نے غصے سے کہا کہ میں کیسے اس بوڑھے انسان کے ساتھ زندگی گزار سکتی ہوں؟ یہ تو میرے پردادا کی عمر کا ہے،
تو وہ عورتیں ہنس کر کہنے لگیں کہ تمہاری ماں کو 2 لاکھ روپے یوں ہی تو نہیں مل گئے ہیں، نہ اب تمہارے ہمارے دادا کے ساتھ زندگی بھر رہنا ہوگا، کیونکہ تمہاری ماں نے تمہاری شادی نہیں کی بلکہ 2 لاکھ کے عوض تمہیں بیچ دیا ہے۔ ان کی بات سن کر میں ہکا بکا رہ گئی۔ میرا شوہر ان کا داماد تھا، یعنی میں ان کی دادی بن چکی تھی۔ وہ بھی مجھ سے پہلے بھی نہ جانے کتنی شادیاں رچا چکا تھا، اور شاید وہ عورتیں ٹھیک ہی کہہ رہی تھیں، کیونکہ میری شادی سے پہلے انہوں نے بہت زیادہ پیسے اور مجھے بتایا تھا کہ یہ پیسے تمہارے سسرال والوں نے شادی کی خریداری کے لیے دیے ہیں، لیکن مجھے یہ معلوم نہیں تھا کہ یہ پیسے دراصل اس لیے دیے گئے تھے تاکہ اماں مجھے اس بوڑھے کے ساتھ رخصت کر دیں۔ میری اماں شروع سے ہی لالچی تھیں۔ ہم نے ہمیشہ سے ہی غربت کی زندگی دیکھی تھی، اس لیے 4 پیسے جہاں بھی ہمیں نظر آتے میری ماں پاگل ہونے لگتی تھی، لیکن مجھے یہ نہیں معلوم تھا کہ اپنی لالچ میں اندھی ہو کر وہ میرے بارے میں ہی سوچنا ہی بھول جائیں گی۔ اب گھر واپس لوٹنے کا کوئی فائدہ نہیں تھا، کیونکہ اگر اماں نے اس سے قدر پیسے لیے تھے تو وہ کبھی مجھے اپنے گھر میں واپس نہیں رکھ سکتی تھیں۔ میں اپنی جوانی کیسے اس بوڑھے کے ساتھ ضائع کر سکتی تھی؟ میری شادی سے پہلے اماں نے گھر میں ایک کمرہ تعمیر کروایا اور گھر کی چھت بھی بدلوائی تھی۔ اس وقت مجھے ارباز کی محبت کی بچھڑنے کا غم تھا کہ میں نے اس بات پر دھیان دینا ہی گوارا نہیں کیا کہ اماں کے پاس اس قدر پیسہ کہاں سے آیا، اور اگر میرے سسرال والوں نے بھی دیا تھا تو کیوں دیا ہے؟ اس بات کا جواب آج مجھے مل گیا تھا، لیکن بہت دیر ہو چکی تھی۔ میں تھکی ہاری واپس کمرے میں لوٹ آئی۔ وہ بوڑھا بستر پر بیٹھا ہی میرا انتظار کر رہا تھا۔ شاید اسے یہ بات اچھی طرح معلوم تھی کہ میں اسے چھوڑ کر کہیں نہیں جا سکتی ہوں۔ مجھے کمرے میں داخل ہوتے ہی دیکھ کر وہ مسکرایا تو میری پوری طرح ہی جل کر خاک ہو گئی۔ اس بوڑھے کے منہ میں تو 4 دانت بھی ٹھیک سے نظر نہیں آ رہے تھے۔ مجھے دیکھتے ہوئے وہ کہنے لگا، میری دلہن، تمہیں میری پوتیوں نے ہی بتا دیا ہوگا کہ تمہاری ماں نے پیسے لے کر تمہیں میرے ساتھ رخصت کیا ہے، اسی لیے آئندہ اس گھر کو چھوڑ کر جانے کی کوشش نہ کرنا، اور نہ شاید ساری زندگی پچھتاتی رہو گی۔ تم فکر نہ کرو، میں تمہیں بہت ہی محبت سے رکھوں گا۔ میری دوسری بیویوں کے انتقال کو 6 مہینے ہو گئے ہیں۔ میں نے تم سے اس لیے شادی کی ہے کیونکہ میری گھر والے اب میرا خیال نہیں رکھ سکتے۔ تنہا سارا دن جہاں وہاں پڑا رہتا ہوں، لیکن کوئی مجھ سے 2 لفظ بات کرنے والا بھی نہیں۔ سب کو بس میرے مرنے کا ہی انتظار ہے۔ کچھ جملے بول کر ہی اس بوڑھے کا سانس بری طرح پھولنے لگا تھا، اور وہ ایسے کانپ رہا تھا جیسے کئی میل دوڑ کر آیا ہو۔ سوچ کر ہی میری جان نکل رہی تھی کہ اس بوڑھے کی تو پوتیاں بھی عمر میں مجھ سے کافی بڑی ہیں۔ میری ماں نے میرے لیے یہ کیسا آدمی چن لیا تھا جس میں نہ ہی کوئی طاقت بچی تھی اور نہ ہی ہمت۔ اس کی موت کے منتظر تھے، لیکن مجھے تو اس کی موت کا سوچ کر بھی خوف آ رہا تھا۔ ہماری برادری میں تو رواج تھا کہ اگر کوئی عورت بیوہ ہو جاتی تو وہ ساری عمر اپنے شوہر کے نام پر ہی بیٹھی رہتی تھی اور اسے کبھی دوسری شادی کرنے کی اجازت نہ ملتی تھی، اور اس بوڑھے کو دیکھ کر تو مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ میری ساری زندگی بس اسی کے نام پر ہی گزرنے والی ہے، اور نہ ہی یہ بوڑھا مجھے اپنی زندگی میں کوئی خوشی دے سکتا تھا، اور نہ ہی اس کے مرنے کے بعد مجھے آزادی مل سکتی تھی۔ ارباز کی محبت کو کھو دینے کا دکھ ہی بہت بڑا تھا۔ اب اس 105 سال کے بوڑھے کو اپنے میں دیکھ کر تو رہی سہی امنگیں بھی ختم ہو چکی تھیں۔ مجھے یقین تھا کہ اس بوڑھے میں بالکل بھی طاقت نہیں ہوگی اور نہ ہی وہ میرے ساتھ کوئی تعلق بنا سکے گا، اور اب میں بھی یہی چاہتی تھی کہ یہ مجھ سے دور ہی رہے تو اچھا ہے۔ مجھے تو اس بات پر خوشی محسوس ہو رہی تھی۔ میرے دل میں ارباز کی محبت زندہ تھی، اور مجھے یقین تھا کہ وہ جلد ہی مجھے یہاں سے لے کر چلا جائے گا۔ جب اسے پتہ چلا کہ میری ماں نے میری شادی کس سے کی ہے تو وہ آئے گا اور مجھے اٹھا کر لے جائے گا۔
مجھے کمرے میں آئی زیادہ دیر نہیں ہوئی تھی کہ میرا بوڑھا شوہر میرے بستر پر لیٹنے سے پہلے ہی سو چکا تھا۔ جتنی دیر میں نے اپنا جوڑا تبدیل کیا اور زیور اتار کے رکھا، اس کے خراٹے کمرے میں گونجنے لگے تھے۔ میرا دل خون کے آنسو رو رہا تھا۔ ہر لڑکی کی طرح شادی کو لے کر میں نے بھی بچپن سے ہی بہت سے خواب دیکھے تھے، لیکن وہ سب کے سب مٹی کے ہو چکے تھے۔ جہاں مجھے اس بات کی خوشی تھی کہ میرا شوہر میرے ساتھ کوئی تعلق نہیں بنا سکتا تھا، اور ہمیں اس بات کا دکھ بھی تھا کہ میری ساری زندگی ایسے ہی تنہا گزر جانی تھی۔ میں نے ایک نظر حویلی کی دیواروں پر ڈالی جہاں میں رخصت ہو کر آئی تھی۔ یہ دیواریں مجھے اپنا مقبرہ محسوس ہو رہی تھیں۔ اپنی ماں کی طرف سے میں بہت زیادہ بدظن ہو چکی تھی۔ میری ماں نے اپنے حق میں بہت ہی بہترین سودا کیا تھا، لیکن میں خسارے میں رہ گئی تھی۔ 2 لاکھ روپے کی رقم میری ماں کے تھے، اور بات 8 بہن بھائی کی چھت پوری طرح ٹپکتی تھی۔ اس لیے تو بڑی ہی تھی کیونکہ میرا ابا ایک پھل فروش تھا، اور اس کے باوجود بھی ہم ساری زندگی پھل نہیں کھا سکے تھے۔ کمرے کے مکان میں رہتے ہی اس ماں نے 2 لاکھ روپے اپنی زندگی کے سارے مسئلے حل کر لیے تھے اور میری پوری زندگی جہنم بنا دی تھی۔ اگلی صبح میں کمرے سے باہر نکلی تو ایک بہت بڑی ڈائننگ ٹیبل پر تقریباً سارے ہی خاندان کے لوگ جمع تھے۔ وہ سبھی میرے شوہر آئے ہوئے تھے۔ بشیر کے طوطے کو دیا عمر میں مجھ سے زیادہ بڑے تھے، بیٹے بیٹیاں پوتے پوتیاں تھے جو ان کی شادی کی خوشی میں ہونے کے ساتھ ساتھ کئی بچوں کے باپ بھی بن چکے تھے۔ میرے اندر ایک عجیب سی حسرت نے جنم لیا تھا۔ میں نے ایک نظر اپنی عمر کے لڑکوں پر ڈالی تو میرے دل میں کسک سی اٹھنے لگی۔ وہ بھی بہت کڑیل جوان سے تھے۔ مجھ جیسی حسین اور خوبصورت لڑکی کے لیے ایسے ہی کسی لڑکے کو ہونا چاہیے تھا۔ ارباز نہ صحیح، لیکن کوئی تو ایسا ہوتا جو میرا ہم پلہ ہوتا۔ اس وقت ٹیبل پر موجود تمام لوگوں کی نظریں ہی مجھ پر جمی ہوئی تھیں، اور ان کی نگاہوں میں میرے لیے جو کچھ تھا وہ میرے لیے ناقابل برداشت تھا۔ اس پر سے بشیر کا رویہ ایسا تھا جیسے وہ کوئی 22-24 سال کا نیا نویلا دولہا ہو۔ بشیر نے عجیب فرمائش کر دی تھی کہ اسے میرے ہاتھ سے پہلا نوالا کھانا ہے، اور اتنے لوگوں کی موجودگی میں میرے ہوش اڑ گئے تھے۔ بوڑھے کو ذرا شرم نہیں آئی تھی۔ مجھے سب کی نظروں میں تماشا بنا دیا تھا۔ سبھی بشیر کے فرمائش سن کر منہ دبائے ہنس رہے تھے، اور میرا حال ایسا تھا تو بدن میں لہو میں نہیں۔ میں شرم سے پانی پانی ہو رہی تھی۔ بہت ہی مجبوری کے عالم میں میں نے ایک نوالا بشیر کے منہ میں ڈالا اور سر جھکا لیا۔ بہت ہی مشکل سے میں نے کھانا ختم کیا اور فوراً کمرے میں دوڑ کر لگا دی۔ بستر پر لیٹ کر جانے میں کتنی دیر روتی رہی تھی۔ بشیر نے مجھے روتے دیکھا تو پریشان ہو گیا اور میرے ماتھے کو چوم لیا۔ بشیر کی اس حرکت نے مجھے مزید غصہ دلا دیا تھا، لیکن میں خاموش تھی۔ میں دل سوچ رہی تھی کہ کیا ہی اچھا ہوتا کہ میری شادی بشیر کی جگہ اس کے کسی پوتے سے ہی ہو گئی ہوتی، تو کم از کم میرے لیے ارباز کو بھولنا کچھ آسان ہو جاتا۔ دن بہت تیزی سے گزر رہے تھے اور بشیر کے ساتھ میری شادی کو 1 ہفتہ ہو گیا تھا۔ میرے بوڑھے شوہر نے 1 ہفتہ میں میرے ساتھ کچھ بھی نہیں کیا تھا۔ میں شادی کے 1 ہفتے بعد بھی پوری طرح کنواری تھی۔ اس نے مجھے صرف اپنی محبت کے لیے اپنے نکاح میں لیا تھا۔ کبھی وہ مجھ سے اپنا سر دبواتا تو کبھی اپنے پاؤں۔ میں اس کی خدمت کرنے سے بیزار آ چکی تھی۔ سارا دن وہ میرے کمرے میں بستر پر پڑا رہتا، اور کبھی کبھی تو آدھا دن بھی سوتے ہوئے گزار دیتا تھا۔ لیکن ہر رات سونے سے پہلے وہ مجھے ایک عجیب سی چیز کھلاتا تھا جو میں نے پہلے کبھی نہیں کھائی تھی، لیکن وہ بہت ہی پسند آئی تھی۔ میں بہت شوق سے اس چیز کو کھانے لگی تھی۔ مجھے تو اس کا نام بھی معلوم نہیں تھا۔ میں نے اپنی پوری زندگی میں ایسی کوئی لذیذ چیز نہیں کھائی تھی، لیکن جب سے میں وہ کھا رہی تھی مجھے اپنے اندر بہت ہی تبدیلی محسوس ہو رہی تھی۔ مجھے شیشے
مجھے شیشے میں دیکھنے کو بھی عجیب سا لگنے لگا تھا۔ میرے وجود میں ہونے والی تبدیلیاں بہت ہی واضح طور پر نظر آ رہی تھیں۔ میں پہلے سے بھی کہیں زیادہ حسین ہو گئی تھی۔ میں خود کو شیشے میں دیکھتی تو خود پر سے نظریں ہی نہ ہٹا پاتی۔ صرف یہی نہیں بلکہ میرے جذبات اور احساسات بھی بہت زیادہ تبدیلی آ گئی تھی۔ میرا دل کہیں اور ہی لے پر دھڑکنے لگا تھا اور یہ بات میری سمجھ سے باہر تھی۔ ایک دن میری ایک پوتی نے آ کر بتایا کہ آپ کی کوئی دوست ملنے آئی ہے۔ میں فوراً ہی ڈرائنگ روم میں چلی گئی تو یہ دیکھ کر میں حیران رہ گئی، وہاں میری دوست کے ساتھ ارباز بھی آیا ہوا تھا۔ وہ مجھے دیکھنے کے لیے آیا تھا اور اب آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر مجھے دیکھ رہا تھا، کیونکہ میرے اندر آنے والی تبدیلیاں واضح طور پر نظر آ رہی تھیں۔ میرے دل میں خوشی کی ایک لہر دوڑ گئی تھی۔ مجھے یقین تھا کہ وہ مجھے اپنے ساتھ لے جانے کے لیے کوئی نہ کوئی راستہ نکال ہی لیتا، لیکن اس وقت میرے جذبات پوری طرح ٹھنڈے پڑ گئے تھے۔ جب اس نے مجھے سر جھکائے شادی کی مبارکباد دی اور خوش رہنے کا کہا، مجھے ارباز سے اس رویے کی امید ہرگز بھی نہیں تھی۔ وہ تو دن رات ساتھ جینے مرنے کی قسمیں کھاتا تھا اور اب ایک ساتھ ایک پل میں بدل گیا تھا۔ میں نے اپنے آنسو حلق میں اتارے اور ارباز سے کہہ دیا کہ وہ آئندہ میری چوکھٹ پر قدم نہ رکھے۔ میرا دل بری طرح ٹوٹ چکا تھا۔ اماں کے بعد ارباز نے بھی میری پوری طرح سے دھوکہ دے دیا تھا۔ میں واپس اپنے کمرے میں چلی آئی تھی۔ بشیر کی جو بات مجھے پہلے اچھی لگ رہی تھی، اب وہی بات مجھے زہر لگنے لگی تھی۔ اس کی کھلائی ہوئی لذیذ چیز کھانے کے بعد جو میرا دل کرتا، اس بات کو زبان پر لانے میں بھی مجھے شرم آتی تھی۔ مجھے بشیر کے ساتھ گھر میں نہ ہی کھانے کی کوئی کمی تھی اور نہ ہی کسی چیز کی کوئی روک ٹوک، بلکہ یہاں تو میں سب سے بڑی تھی۔ لیکن جس چیز کی کمی کا احساس مجھے سب سے زیادہ ستا رہا تھا، اس کی وجہ سے میں نے بے چین ہو گئی تھی۔ ساری رات میں بستر پر کروٹیں بدلتی رہتی، لیکن مجھے نیند نہیں آتی تھی۔ ایک دن بشیر بہت گہری نیند سو رہا تھا اور میں رات بھر اس کی دی ہوئی چیز کھانے کے بعد ابھی تک سو نہ سکی تھی اور کمرے سے باہر نکل آئی تھی۔ مجھے بہت زیادہ گرمی کا احساس ہو رہا تھا اور میرے حلق میں بھی کانٹے پڑ رہے تھے۔ میں نے سیدھا باورچی خانے کا رخ کیا۔ یہ جو حویلی تو میرے سوچ سے بھی کہیں بڑی تھی۔ اور میں نے ایک چھوٹے سے کمرے میں آنکھ کھولی تھی اور ساری زندگی بنیادی ضروریات کے لیے بھی ترستے ہوئے گزار دی تھی۔ لیکن جب سے میں بشیر کی دلہن بنی تھی، مجھے کبھی کسی چیز کی ترسنا نہیں پڑتا تھا، لیکن دوسری ہی یہی تنگی میرے نصیب کا حصہ بن گئی تھی۔ میں نے باورچی خانے میں قدم رکھا تو وہاں پہلے سے ہی بشیر کا ایک پوتا موجود تھا جو اپنے لیے ملک شیک بنا رہا تھا۔ وہ میری ہی عمر کا تھا اور اسے دیکھ کر نہ جانے کیوں رات کے اس پہر میرے لیے اپنے جذبات پر قابو پانا مشکل ہو گیا تھا۔ وہ بہت ہی احترام سے مجھ سے بات کر رہا تھا کہ کیا آپ کے لیے بھی ملک شیک بنا دوں، لیکن میری نظر تو بس اس کے چہرے پر ہی اٹک گئی تھی۔ میں دل ہی دل میں سوچنے لگی تھی کہ میرے مقدر میں ایسا کوئی کیوں نہیں لکھا۔ میں کس قدر حسین ہو گئی تھی، لیکن اس نے ایک دفعہ بھی نظر اٹھا کر میرے چہرے کی طرف نہیں دیکھا تھا۔ تو بے اختیار ہی ہو گئی، اس کے قریب ہو گئی تو وہ بھی میری آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر دیکھنے لگا تھا۔ میں تو یہی چاہتی تھی، اس سے پہلے کہ میرے لیے خود پر قابو پانا مشکل ہو جاتا، میں اسے کوئی جواب دیے بنا ہی کمرے میں چلی آئی۔ شادی کے شروع میں ہی میں سوچتی تھی کہ اچھا ہے میرا شوہر کسی قابل نہیں ہے۔ میں دل میں مچلتے جذبات نے میرے لیے بہت ہی مشکل کھڑی کر دی تھی۔ میں باقاعدگی سے وہ میٹھا کھا رہی تھی جو سکون سے اس حویلی میں اپنی زندگی گزار لوں گی، مگر اب میرے کھانے کے بعد مجھ میں اتنی تبدیلی آ گئی تھی کہ میرا وجود پوری طرح بھر گیا تھا۔ میں پہلے سے بھی خوبصورت ہو گئی تھی، لیکن اب تو میری خوبصورتی میں چار چاند لگ گئے تھے۔ میرا دل چاہنے لگا تھا کہ 10 مرد میری طرف دیکھیں، لیکن پہلے کی طرح ہی مجھے کوئی
سرائیں اور میری تعریف کریں، لیکن اب یہ ممکن نہیں تھا۔ سب کے سب مرد مجھے احترام کی نظر سے دیکھتے تھے، لیکن مجھے احترام کی نہیں، محبت کی ضرورت تھی، اور وہ محبت مجھے بشیر سے حاصل نہیں ہو سکتی تھی۔ اسی لیے مجبوراً میں دوسرے مردوں کی طرف دیکھ رہی تھی۔ میرا حال ایسا تھا کہ کوئی بھی بآسانی میرے جذبات سے کھیل سکتا تھا، اور میں خوشی خوشی اس پر اپنا آپ لٹا سکتی تھی۔ ہر گزرتے دن کے ساتھ میں آگ میں جل رہی تھی۔ ایسے ہی ایک دن میں خود پر قابو نہ پا سکی اور بشیر کے اسی پودے سے گلے لگ گئی جو اس رات باورچی خانے میں تھا۔ وہ بھی میرے جذبات سے بخوبی واقف تھا، اسی لیے اس نے بھی مجھے خوشی خوشی اپنے سینے سے لگا لیا۔ لیکن یہ میری بدقسمتی سی کہ جیسے ہی اس نے مجھے قریب کیا تو بشیر چلا آیا اور ہم دونوں کو اس طرح دیکھ کر چلانے لگا۔ ہوش ہی اڑ گئے اس کے۔ اس سے پہلے کہ بشیر آگے بڑھ کر میرے ساتھ کوئی برا سلوک کرتا، اس کا پرپوتا شہزاد درمیان میں آ گیا اور بہت دھیمے سے انداز میں کہنے لگا، بڑے دادا جی، میں آپ کی بہت عزت کرتا ہوں، لیکن بانو عمر کے اس حصے میں ہے، اسے محبت کے ساتھ ساتھ اور بھی چیزوں کی ضرورت ہے، اور آپ اس کی وہ تمام خواہشات پوری کرنے کے قابل نہیں ہیں۔ بانو کی اماں نے تو اس کے ساتھ ظلم کیا ہے، لیکن آپ بھی اس جرم میں برابر کے شریک ہیں۔ جانتے ہوئے بھی کہ آپ اسے اس کا حق نہیں دے سکتے، آپ نے اسے اپنے نکاح میں لے لیا اور اس کی تکلیف کا باعث بن گئے۔ شہزاد کی بات سن کر بشیر غصے سے میری طرف دیکھنے لگا تو میں روتے ہوئے انہوں نے بتایا کہ ان کا دیا ہوا میٹھا کھانے کے بعد مجھ سے کسی بھی طرح خود پر قابو نہیں رکھا جاتا۔ میری بات سن کر شہزاد نے اپنا سر پکڑ لیا اور حیرت سے مجھ سے پوچھنے لگا کہ دادا کے لیے جو میٹھا حلوہ میں لے کر آیا تھا، کیا وہ تم بھی کھاتی ہو؟ میں نے اس بات میں سر ہلایا تو شہزاد کہنے لگا کہ وہ مختلف قسم کے مغزیات اور ڈرائی فروٹس کا حلوہ ہے، لیکن ساتھ ہی ساتھ شہزاد اس میں حکیم سے طاقت کی دوائیں بھی ملوا کر لاتا تھا تاکہ دادا جی کسی طرح میرے قابل ہو جائیں۔ شہزاد کو پہلے دن سے ہی معلوم تھا اس کے دادا کسی قابل نہیں ہے، اور یہی بات مجھے پریشان کر دے گی، اسی لیے وہ پہلے سے ہی اپنے دادا کو طاقت کی حکیمی دوائیاں کھلا رہا تھا، مگر اسے یہ معلوم نہیں تھا کہ اس کے دادا نے وہ حلوہ مجھے بھی کھلا دیا تھا۔ شہزاد کی یہ بات سن کر بشیر بستر پر بیٹھ گئے اور ان کے لیے تو زیادہ دیر کھڑا رہنا بھی مشکل تھا۔ وہ شہزاد سے کہنے لگے، پوتے، مجھے تو بتا دیتا کہ میں اس کو روزانہ وہ حلوہ کھلا رہا ہوں، مجھے لگا کہ حلوہ کے کھانے سے اس کی صحت بہتر ہو جائے گی۔ شہزاد نے اپنے دادا کو احساس دلایا تھا کہ وہ کسی بھی طرح میرے قابل نہیں ہیں، اور اگر انہیں خدمت کے لیے کسی کی ضرورت ہے تو انہیں کسی ایسے ملازم کو رکھ لینا چاہیے جو ہر وقت ان کے ساتھ رہے۔ بشیر کے کہنے لگے، اس میں میری بہوؤں نے خود اس سے شادی مجھ سے کروائی ہے، وہ سب میری ذمہ داریوں سے اپنی اپنی جان چھڑوانا چاہتی تھیں۔ شہزاد کہنے لگا، دادا بانو کو اس رشتے سے آزاد کر دیں، میں بانو سے شادی کر لوں گا۔ میں اس بات کا وعدہ پورا کرتا ہوں کہ بانو ہمیشہ آپ کی خدمت کرتی رہے گی۔ شہزاد کی باتوں نے میرے بشیر کو احساس دلایا تھا کہ میرے ساتھ جو بھی ہوا وہ بالکل ٹھیک ہوا تھا۔ تو کچھ ہی ٹائم کے بعد بشیر نے مجھے طلاق دے دی، تو اس کے کچھ عرصہ بعد شہزاد نے مجھ سے شادی کر لی اور مجھے اپنے گھر کی عزت بنا لیا۔ وہ میری خوبصورتی کا دیوانہ ہو گیا تھا۔ شہزاد میری زندگی میں ایک ایسا تازہ ہوا کا جھونکا ثابت ہوا تھا جس نے مجھے ایک ایسے فقر سے رہائی دلائی تھی جس سے رہا ہونے کے بعد بارے مشکل لگتا تھا۔ لیکن ایک بات جو میں نے زندگی سے سیکھ لی تھی کہ انسان کبھی پیسے دولت سے خوش نہیں ہوتا، اسے خوش رہنے کے لیے ایک احساسات اور جذبات رکھنے والے انسان کی ضرورت ہوتی ہے جو اس کی بنیادی ضرورتوں کے ساتھ ساتھ اس کی نفسیاتی خواہشات کو بھی پورا کر سکے۔ اور اگر مرد اس قابل نہیں ہوتے کہ وہ کسی عورت کو اپنی زندگی کا حصہ بنا سکیں، لیکن وہ اس بات کو قبول کرنے کی بجائے ایک
عورت کو اپنی زندگی میں لا کر اس کی زندگی بھی بدتر بنا دیتے ہیں۔ ہمارے معاشرے کے مرد اس بات کو قبول کرنے میں بہت عار محسوس کرتے ہیں، لیکن وہ نامکمل۔ میری تمام مرد حضرات سے گزارش ہے کہ کسی اور بانوں کے جذبات کو روننے سے پہلے ایک بار اپنا علاج کروانے کی ترجیح دیجیے گا، تاکہ وہ میری طرح غلط روش اختیار نہ کر بیٹھے، کیونکہ جب گھر کا مرد عورت کے جذبات کی تسکین کا سبب نہیں بنتا تو اس کا یہی دل چاہتا ہے کہ وہ باہر کے مرد کی طرف نگاہ اٹھا کر دیکھیں، اور ایسے میں اگر کوئی اور اسے اپنا کندھا دے تو وہ عورت گناہ اور ثواب کا تجزیہ کیے بغیر ہی اس سہارے کو اپنا لیتی ہے۔ مجھے تو شہزاد جیسے مخلص شخص کا ساتھ نصیب ہو گیا تھا، لیکن ہر بانو کو ایسا انسان نہیں ملتا جو اسے اپنے گھر کی عزت بھی بنا لے۔ میں آج بھی بشیر کی خدمت کر رہی تھی، لیکن اب ہمارے درمیان کا رشتہ بدل چکا تھا۔ اپنے گھر کے بزرگوں سے اپنی جان چھڑانے کے لیے کسی اور کی بیٹی کی زندگی کو برباد کرنے کی بجائے اس کے لیے کسی ملازم کو رکھ لیجیے گا تو یہ سب کے حق میں اچھا رہے گا۔ تھینک یو فار واچنگ۔